العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل فی بیان الحال. یہ فصل ہے بیان الحال میں. مصنف بیان کی 5ویں قسم بیان الحال کو بیان کر رہے ہیں. بیان حال کہتے ہیں متکلم کی ایسی خاموشی جو اس کے دلالت حال کی وجہ سے بیان بن جائے، یعنی وہ کچھ بولے نہیں لیکن اس کی حالت اس درجے کی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی خاموشی وہ بیان بن جائے. اس کے مصنف نے کچھ مثالیں دی ہیں. سب سے پہلی مثال یہ دی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور آپ اس سے منع نہ فرمائے تو اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے. اس لیے کہ اگر وہ کام جائز نہ ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بالضرور اس کام سے منع فرماتے اور روک دیتے، لیکن آپ نے منع نہیں فرمایا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کام مشروع ہے. وَأَمَّا بَيَانُ الْحَالِ فَمِثَالُهُ، اس کی مثال فِيمَا إِذَا رَأَى صاحب الشرع، وہ ہے کہ جب صاحب شرع یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امراً معاینتاً اپنے آنکھوں سے کسی کام کو دیکھا، فلم ینہ عن ذلک، اور آپ نے اس سے نہیں روکا، کان سکوتہ بمنزلۃ البیان انہ مشروع، تو آپ کا خاموش رہنا اس بات کا بیان ہے کہ وہ چیز مشروع اور جائز ہے. دوسری مثال مصنف بیان فرما رہے ہیں کہ جب کوئی گھر یا زمین بیچی جا رہی ہو تو سب سے پہلے اس پڑوسی کا حق ہے کہ وہ خریدنا چاہے تو بائیں کو بیچنے والے کو اس کو بیچنا ضروری ہے، لیکن جب وہ خریدنے سے منع کر دے تو اس صورت میں بائیں کسی اور کو بیچ سکتا ہے. پڑوسی کو شفیع کہا جاتا ہے اور اس کا جو یہ حق ہے اس کو حق کے شفع کہا جاتا ہے. تو جب اور اس آدمی کو پڑوسی کو شفیع کہا جاتا ہے، تو جب شفیع منع کر دے کہ میں نہیں خریدتا تو اس صورت میں اس کا جو حق کے شفع ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. یہاں مثال یہ ہے کہ ایسے شفیع نے، ایسے پڑوسی نے، اس کو معلوم ہوا کہ پڑوسی کا گھر بیچا جا رہا ہے اور اس نے اس موقع پر خاموشی اختیار کر لی اور وہ کچھ نہیں بولا، تو اس کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہوگی کہ اس پر راضی ہے کہ کسی اور کو بیچا جائے اور اپنا حق کے شفع جو ہے وہ ختم کر رہا ہے، ساکت کر رہا ہے. اس کو معلوم ہونے کے بعد بھی اس کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ جب وہ بیچا جا رہا ہے اس پر وہ راضی ہے. اگر وہ بعد میں جب بیچ دیا گیا تب اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بعد میں اس پر اپنے حق کے شفع کا دعویٰ کرے. اسی کو مصنف نے فرمایا وَالشَّفِيعُ إِذَا عَلِمَ، اور شفیع جب جان لے، بالبیع بے کو جان لے، وسکت اور خاموش رہے، کان ذلک بمنزلۃ البیان، تو یہ اس کی خاموشی بیان کے درجے میں ہے، بأنہ راض بذلک، کہ وہ اس سے راضی ہے. تیسری مثال مصنف نے بیان فرمائی ہے. ہمارے احناف کے یہاں بالغہ لڑکی کا نکاح اس کی رضامندی کے بغیر جائز نہیں ہے. جب تک وہ راضی نہ ہو اس کا نکاح موقوف رہتا ہے، یعنی اس کے ولی نے اگر اس کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر کر دیا تو وہ نکاح اس کی اجازت پر موقوف ہوگا. اگر وہ اجازت دیتی ہے تو اس صورت میں وہ نکاح منعقد ہو جائے گا، اور اگر وہ انکار کرتی ہے تو وہ نکاح رد اور باطل اور فسق ہو جائے گا. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ولی نے اس کا نکاح کرا دیا اس کی اجازت کے بغیر، اور جب اس کو معلوم ہوا
تو وہ خاموش رہی اور اس نے انکار اور رد نہیں کیا، تو اس کا انکار اور رد نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس نکاح سے خوش ہے، راضی ہے، اس صورت میں اس کا نکاح منعقد ہو جائے گا۔ والبکر اذا علمت بتزویج الولی، اور باقرہ نے جب جان لیا کہ اس کے ولی نے اس کا نکاح کرا دیا ہے، وسکتت عن الرد، اور رد کرنے سے وہ خاموش رہی، کان ذلک بمنزلۃ البیان بالرضا والاذن، تو یہ اس کی خاموشی اس بات کا بیان ہے کہ وہ اس نکاح سے راضی ہے اور وہ اس کی اجازت دے رہی ہے۔ مصنف بیان الحال کی آگے اور مثال بیان فرما رہے ہیں۔ مثال یہ ہے کہ آقا نے دیکھا کہ جب اس کا غلام بازار میں خرید و فروخت کر رہا ہے اور اس کو دیکھنے کے بعد بھی آقا خاموش رہے اور اس کو کچھ نہ کہے، جبکہ وہ اس کو نہ کہہ سکتا تھا، منع کر سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے منع نہیں کیا، تو اس کی جانب سے یہ سمجھا جائے گا کہ غلام کو اجازت دی جا رہی ہے اور تجارت میں اس کو اجازت دی گئی ہے۔ والمولا اذا رأى عبده يبيع ويشتري في السوق، اور آقا جب دیکھے کہ اس کا غلام بازار میں خرید و فروخت کر رہا ہے، فسکت، وہ خاموش رہا، كان ذلك بمنزلة الاذن، تو یہ اس کا خاموش رہنا اجازت کے درجے میں ہوگا۔ فیصیر معذونا فی التجارات، چنانچہ وہ غلام معذون فی التجارت ہو جائے گا اور اس کو تجارت کرنے کی اجازت ہو جائے گی۔ آگے اور ایک مثال بیان فرما رہے ہیں بیان الحال کی، کہ جب کسی شخص نے کسی کے خلاف دعویٰ کیا تو دعویٰ کرنے والا مدعی کہلاتا ہے، اور جس کے خلاف دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ مدعا علیہ ہے۔ مدعی کے ذمے گواہ پیش کرنے ہوتے ہیں، اور اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکے، گواہ پیش کرنے سے عاجز رہے، تو پھر اس صورت میں مدعا علیہ کو قسم کھلائی جاتی ہے۔ یہاں اس مسئلے میں مدعی کے پاس گواہ موجود نہیں تھے، تو قاضی نے مدعا علیہ سے قسم کھانے کے لیے کہا، لیکن مدعا علیہ خاموش رہا، اس نے قسم نہیں کھائی، تو اس صورت میں یہ سمجھا جائے گا کہ وہ اپنے اوپر مال کو لازم کرنے کے لیے رضامند ہے۔ لیکن اس صورت میں صاحبین یہ فرمائیں گے کہ گویا اس نے اپنے اوپر مال کے لازم ہونے کا اقرار کر لیا ہے، اس وجہ سے اس پر مال لازم ہو رہا ہے، جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو بطریق بذل ہے۔ بطریق بذل کا مطلب یہ ہے کہ وہ سخاوت کر رہا ہے، اس لیے کہ جب آدمی شریف الطبع ہوتا ہے، اچھے اخلاق والا ہوتا ہے، تو وہ سچی قسم کھانے سے بھی احتراز کرتا ہے۔ تو اگرچہ وہ یہاں اس کے ذمے مال لازم نہیں ہے، پھر بھی وہ قسم کھانے سے احتراز کر رہا ہے، اور سخاوت کے طور پر وہ اپنے ذمے مال کو لازم کر رہا ہے، یہ امام صاحب فرما رہے ہیں۔ والمدعا علیہ اذا نقل فی مجلس القضاء، اور مدعا علیہ جب مجلس قضاء میں انکار کر دے، یعنی قسم نہ کھائے، یکون الامتناع بمنزلۃ الرضاء بلزوم المال، تو اس کا قسم کھانے سے رکے رہنا اس کی رضامندی کی دلیل ہے کہ وہ اپنے ذمے مال کو لازم کر رہا ہے۔ بطریق الاقرار عندہما، صاحبین کے نزدیک وہ مال کے لازم ہونے کا اقرار کر رہا ہے، او بطریق البذل عند ابی حنیفہ، اور امام صاحب کے نزدیک بطریق بذل ہے۔ آگے مصنف فرما رہے ہیں کہ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ جس جگہ بیان کرنے کی ضرورت ہو، اس جگہ میں خاموش رہنا وہ
بیان کے درجے میں ہے۔ والحاصل ان السکوت فی موضع الحاجہ، خلاصہ کلام یہ نکلا کہ حاجت کے موقع پر خاموش رہنا الی البیان، جبکہ بیان کی ضرورت ہو، بمنزلۃ البیان، یہ بھی بیان کے درجے میں ہے۔ اسی سے اور ایک مسئلہ نکل گیا کہ جب کوئی مسئلہ درپیش ہو اور اس میں لوگ جمع ہو تو کچھ لوگ بول کر اپنی رائے کا اظہار کر دے اور کچھ لوگ خاموش رہیں، تو پھر اس صورت میں بھی ان کے خاموش رہنا، جبکہ یہاں بولنے کی ضرورت ہے، ضرورت کے موقع پر بھی وہ خاموش رہ رہے ہیں، تو ان کے خاموش رہنے سے اور بعضوں کے بولنے سے اجماع منعقد ہو جائے گا، اور یہ سمجھا جائے گا کہ جب وہ خاموش رہے ہیں تو وہ بھی اس پر رضامند ہے کہ مسئلہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ وہ بھی هذا الطریق، اسی طریقے سے قلنا، ہم نے کہا الاجماع ینعقد بنص البعض، اجماع منعقد ہو جائے گا بعض لوگوں کے صراحت کرنے سے، بول دینے سے، تکلم کر لینے سے، وسکوت الباقین، اور باقی لوگ کچھ لوگوں کے خاموش رہنے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.